الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. سامعین محترم، قربانی، عید الاضحیٰ، بقرعید، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کی 2 آیتیں نازل فرمائی ہے، جو سب سے پہلی سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے، اور ایسے ہی سورۃ الانعام آیت نمبر 163. یہ 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا مقصد، عید الاضحیٰ کا مقصد اور یہ بقرعید کا مقصد بتایا ہے کہ اس میں جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. آئیے سب سے پہلے والی آیت کی طرف ہم نظر کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. یوں تو دونوں آیتوں کا مقصد اگر دیکھیں تو ایک ہی ہے، اور صرف مقصد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے، میرا بندہ جو کچھ بھی کرے تو وہ صرف اور صرف میرے لیے کرے، یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان اور میرا بندہ جو کچھ بھی کرے اس کی زندگیاں ساری کی ساری جو ہوں ہمارے لیے ہوں. اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، عبادت کرنا، قربانی کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں. یہی مقصد ہے دونوں آیتوں کا. تو سب سے پہلی آیت جو سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اے لوگو سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نزدیک قربانی کا گوشت پہنچتا ہو یا خون پہنچتا ہو یا اس کا کھال پہنچتا ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لن ينال الله لحومها، کہ اللہ کے نزدیک اس جانور کا نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. اور جو چیز پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف تمہارا تقوی ہے، تمہاری نیت ہے، الہیت کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے، للہیت تمہارے اس عبادت کے اندر ہے یا نہیں ہے، وہ چیز صرف اور صرف اللہ کے نزدیک پہنچی ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن جو چیز اللہ کے نزدیک پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف نیت ہے، اخلاص نیت اور تقوی پہنچتی ہے. اس کے علاوہ کوئی خون جانور کا نہیں پہنچتا اور نہ ہی جانور کا گوشت پہنچتا ہے. یہ تو آیت ہے. دوسری آیت جس کو مسلمان اور ہمارے مسلمان بھائی پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قربانی کرتے تو ہیں، اور اس آیت کو جو قربانی کے اندر دعا میں رکھا گیا ہے، قربانی میں پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ اللہ اس دعا کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس قربانی کی اس دعا میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے. قربانی میں جب دعا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے قرآن کریم کی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی آیت ہے جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی سورۃ الانعام آیت نمبر 163 کی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی کا مطلب کیا ہے کہ میرا نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی اور میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، کہ میری ساری چیزیں، میرا جینا میرا مرنا، میری عبادت، میری ریاضت، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، ساری چیزیں جو ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور خالص اللہ کے لیے میری عبادت ہونی چاہیے. تو دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف ایک مقصد بتایا ہے، اور یہ قربانی کا پیغام جو دیا ہے اس سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے اور جو پیغام ہمیں قربانی دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تم بھول گئے ہو کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو اس بقرعید پر اس آیت کو پڑھ کر تمہیں یاد کر لینا چاہیے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ تمہارا مرنا، تمہارا جینا، تمہاری شادی، تمہاری بیاہ، تمہاری قربانی، تمہارے حج، تمہارے روزے، ساری عبادتیں صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں.
اور جو کچھ بھی تم کرو وہ للہیت کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ یہی بتانے کے لیے اللہ نے دوسری آیتیں بھی بتائی ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ سنو تم اگر عبادت کرو گے، اچھی طرح کرو گے، نیت خالص ہوگی تو اللہ کے نزدیک پہنچے گی، ورنہ تمہاری ساری چیزیں رائگاں ہو جائیں گی۔ تم اگر یوں سمجھتے ہو کہ قربانی میں گوشت پہنچتا ہے، خون پہنچتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک جو پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے اور ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کتنے اخلاص ہیں، کتنے تقویٰ ہیں، ورنہ یوں تو قربانی کے اندر بہت زیادہ نمائش ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بڑے جانور لے کر آتا ہے تو کتنا شو کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی دلائی ہے کہ بار بار جگہ جگہ آپ یاد رکھیں، جب آپ جانور خریدیں زیادہ دام کے تو آپ دکھاتے نہ پھرے، اللہ کی آیت کو یاد رکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب آپ قربانی کرنے لگے، گوشت بانٹنے لگے تو زیادہ سخاوت نہ دکھائیں کہ بھائی دیکھو ہم نے اتنے لوگوں کو گوشت بانٹا، نہیں، بلکہ چھپایا کرو کہ تم نے اتنے غریبوں کو کھلایا، اتنے غریبوں کو بانٹا، اور اس آیت کو یاد رکھا کرو، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان دونوں آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔